نک ڈھکیندو منہ نہ چھڈیندو شفی شافی سپری اندھا اوندھا اکھڑیا سب نبھائیندو بھٹاں ویچارن جے داڑو تھی دڑیندو ہت بہامی ہیڑن جو آپر ہت پس دریندو تمبو آنے تان میں آسن کان اڈیندو جے دوہارے ڈاکھڑا لک سے لنگائیندو داتا دوزگن تان لیگو لارائے رسڑویل رسی کرے مشکل رنگ مٹیندو تو رات یہ لگے پان پیاریندو نور نہ کرو نہ کرے ہوتے محمد پاک من سمجھیندو دوسرا سوال یہ تھا کہ کیونکہ ہم لوگ پچھلے کافی ہفتوں سے استعماریت کے موضوع پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اس کے کیا اثرات رہے ہیں پاکستانی ثقافت پہ یا ثقافت ہند پہ، تو آپ کے خیال میں میری نظر میں ظاہر ہے جہاں تک میں نے پڑھا ہے اس کا اثر تو بہت کافی ڈیپ اور پروفاؤنڈ ایفیکٹ ہے اردو اسپیکنگ امیجنیشن پہ. لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ استعماریت کے بعد ایک استعمار کے ذہن پہ ایک ایسا چونک آتا ہے کہ وہ اس کی گروتھ اور اس کی ڈیولپمنٹ سٹنٹ ہو جاتی ہے، مطلب ٹھہر جاتی ہے، اس کی گروتھ میں پھر موقع نہیں ملتا اس کو. اب تو آپ کے خیال میں یہ ایسا ہوا ہے کہ اردو دیکھیں اسپیکنگ پاکستان، جی مکمل سوری کریں آپ. بس کہ آپ کے خیال میں یہ ہے کہ ہمارے اردو اسپیکنگ امیجنیشن پہ ایک سسپینشن سی آ گئی ہے کولونائزیشن کے بعد؟ دیکھیں ایک ہمارے یہاں تو، بلکہ اگر میں پرٹیکولرلی پاکستان کی اگر بات کروں تو یہاں تو ایک پورا ایک صنف ہے جس کو آپ سبز ادب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا پتہ نہیں آپ ان اصطلاحوں سے واقف ہیں یا نہیں، سرخ ادب اور سبز ادب اور سیاہ ادب. تو یہ پورے ایک تقسیم بن گئی ہے جس کے بعد آپ لوگوں کو رجت پسندی اور ترقی پسندی میں تقسیم کرتے ہیں. پوری تحریکیں چلی اس حوالے سے، جیسے ترقی اردو کی تحریک چلی، یا دوسری طرف جو رجت پسند تھے ان میں ہلکا باب ذوق کی تحریک چلی. تو پورے دھڑے قائم ہوئے، اور اب تک بھی یہ طے کرنا ایک بہرحال اثر تو آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں بالکل ایک بہت گہرا اثر تو ہے اس کا. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ ابھی ہم نے کسی دھارے کو ادب میں اختیار کر لیا. پہلے تو جو ہمارے 80 کے دہائی تک جو ادب چلتا رہا وہ تمام اس کے ری ایکشن میں جاتا رہا استعماریت کے، اور ہم یہ نہیں طے کر سکے کہ ہم جو واقعی کہنا چاہ رہے تھے یا جو ہمارا تقاضا تھا ادب کا وہ اس میں پورا ہو سکا یا نہیں ہو سکا. اور 80 کے بعد جب وہ رنگ ڈھلنا ختم ہوا تو ایک سبز ادب کا دورہ تھا، اس میں بہت بڑے بڑے نام سامنے آئے نثر میں بھی شاعری میں بھی. تو ان کے ہاں بھی اب ایک باقاعدہ ان گزشتہ سالوں کی جو نئے ہمارے ایرائے، اس وقت تو ایک چونکہ چھاپ لگ رہی تھی تو ایک پورا ری ایکشن کے طور پہ وہ جتنا بھی ادب تخلیق ہوا اس کو آپ بہت خالص ادب نہیں کہہ سکتے، وہ ایک مکمل رد عمل کا مظاہرہ رہا. لیکن پھر ایسا 80 کی دہائی کے بعد یہ جب چیزیں چھٹنا شروع ہوئیں تو ہمارے یہاں اب تک کوئی ایسا تجزیہ پیش نہیں ہو سکا ہے کہ جس میں یہ طے کیا جا سکے کہ ہمارا ادب کا جو دھارا ہے وہ کس طرف ہے، اور ہم آزاد ہو کر اب لکھ پا رہے ہیں یا نہیں لکھ پا رہے، یا ابھی بھی ہم وہی کچھ لکھ رہے ہیں جو ری ایکشن کے طور پر ہے. جی، کہ کوئی بھی زبان اس وقت تک زندہ رہتی ہے جب تک کہ اس کا ادب زندہ رہتا ہے، اس کا ادب نئے سرے سے لکھا جا رہا ہوتا ہے. تو ایک میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس زمانے میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی سا ادیب، کوئی شاعر، کوئی نثر نگار ہے ایسا جو کہ ایک سٹینڈرڈ کا جسے ہم کہہ سکیں اور ان کے مقابل رکھ سکیں کہ جو کہ پچھلے ہمارے شاعر ادیب وغیرہ ہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اردو ادب میں بچوں کا جو ادب ہے وہ اتنا کم ہمیں نظر آتا ہے، تو کیا یہی حقیقت ہے کہ جیسے انگلش میں ہمیں جے کے رولنگز نظر آتی ہیں اور بچے دیوانگی سے ان کے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ناولس کا، اردو میں کوئی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آتی؟ تو اردو میں کیا کسی تحریک کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جس کے تحت
अदब को नए सिरे से जिंदा करें, या आप समझते हैं कि हालात ठीक हैं, सही जा रहे हैं? थैंक यू सो मच। देखें, इस बारे में कहना मैं ये चाहूँगा कि अदब हर ज़माने में थोड़ा सा पुराना पढ़ा जाता है और इतनी जल्दी ये तय नहीं हो पाता। कम से कम 20-25 साल दरकार होते हैं ये तय करने के लिए कि 20-25 साल पहले जो अदब लिखा जा रहा था वो मयारी था या नहीं था, या वो बुलंद पाया था, या वो बेकार सा अदब था, या फिक्शन अच्छा था नहीं था। तो हमेशा थोड़ा सा पहले, जैसे अब हम इस वक्त उर्दू शायरी के जॉन एलिया की सदी में ज़िंदगी कर रहे हैं, तो जॉन एलिया 20 साल हो गए जॉन एलिया को, तो इस वजह से अब हमने उनको थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दिया और ये तय हुआ कि जॉन एलिया एक कदावर अदीब थे उस ज़माने के। उनके साथ साथ और लोग भी होंगे, उनका नाम आहिस्ता आहिस्ता दबता चला गया। तो ये तय करना कि ज़माने में बहुत अच्छा कौन लिख रहा है, ये इस वक्त तो मुमकिन नहीं है। और जो 20-25 साल पहले का वो सब नाम आपके सामने, उसमें अहमद अदीम कासमी हैं, जॉन एलिया हैं, बहुत अच्छे लोग गुजरे जो अदब लिखते हैं। अमजद इस्लाम उमजद भी एक उनका, वो तो अभी बहरहाल हयात नहीं है और वो लिखते रहे। तो इसमें मामला हमारा अदब को अप्रिशिएट करने का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम चूँकि शुरू में ही दिल बर्दाश्ता होते हैं, और उसकी एक वजह ये है कि बच्चों का अदब हमारे यहाँ यतीम है, और जो अच्छे लिखने वाले हैं उनको चाहिए कि वो ज़रा मेहनत करके बच्चों के अदब पर भी लिखा करें। इस हवाले से कर्नल मोहम्मद अहमद ख़ान का नाम था, वो लिखा करते थे बच्चों का अदब, उनकी भी ज़्यादा पज़ीराई नहीं हुई। एक और रिसाला साथी, जो रिसाले बच्चों के चलते थे, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता बंद होने वाले हैं और बंद हो गए हैं बहुत सारे। और माँ बाप के रुझानात भी इस तरफ कम हैं कि वो बच्चों को उर्दू की किताबें दिलाएं। तो एक तहरीक ऐसी तो होनी चाहिए जिसमें हम ये तलकीन करें माँ बाप को कि चलें, आपको अंग्रेज़ी से ज़्यादा दिलचस्पी होगी, उर्दू से कम होगी, लेकिन कम से कम आप ये बच्चों के लिए तो ऐसा करें कि उनको उर्दू की किताबें दिलाएं बच्चों की, जो लिखी जा रही है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लिखी जा रही है, ऑक्सफोर्ड वगैरह ये छापते रहते हैं किताबें, कहानियाँ, उनमें अच्छी भी चीज़ें होती हैं, मैंने कुछ देखी भी हैं। और इस हवाले से काम करने की ज़रूरत है, ये तलकीन करने की ज़रूरत है माँ बाप को इस ज़माने में कि आप बच्चों को उर्दू की किताबें भी दिलाएं, जहाँ पर आप अंग्रेज़ी दिला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उर्दू की चीज़ें भी दिलाएं उनको, ताकि उनका एक ज़ौक़ पैदा होना शुरू हो। और जब वो अचानक से स्कूल में आके अदब में गोतावर हो जाएं उर्दू के, और वहाँ से बहुत शदीद बोर और नाकाम होकर निकलें, तो आगे चल के उनका सफ़र अदब में ख़त्म ना हो जाए। आपने कर्नल साहब का जिक्र किया। आई थिंक जो आजकल के बच्चों को मसला ये दरपेश है कि जो उनको किताबें मिलती हैं, जिस तरह जेके रोलिंग का उन्होंने जिक्र किया, वो आजकल के करंट वक्त के साथ बच्चों को अपील करती हैं। जो हमारी किताबें लिखी गई हुई हैं, मैं तो अपनी बचपन में वो लो क्वालिटी इमरान सीरीज़ भी पढ़ा करती थी, लेकिन दे जस्ट नॉट रेलिवेंट एनी मोर। तो और आपने भी जिक्र किया था अपने लेक्चर के शुरू में कि बच्चों को कंटेम्प्रेरी लिटरेचर से शुरू करके फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ लेके जाएं। तो आप कुछ रिकमेंड कर सकते हैं से 12-14 या 10 साल के बच्चे के लिए, जो मैं यानी कि वो किताब जाके ख़रीद लूँ और उससे मेरे बच्चों में शौक़ और दिलचस्पी और अप्रिसिएशन पैदा हो? देखिए मोहतरमा, इस हवाले से मैंने अभी ज़िक्र किया था कि मैं खुद बहुत डायरेक्टली तो चूँकि वो अदब नहीं पढ़ पा रहा जो आजकल के बच्चों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो बचपना तो मेरा ख़त्म हो चुका। लेकिन जो ऑक्सफोर्ड के यहाँ मैंने एक आध बार चक्कर लगाया, तो वो चीज़ें जदीद भी छापते हैं, जो अच्छी ग्राफिक्स के साथ होती हैं, जो बहुत दिलचस्प भी होती हैं उनकी किताबें। बस ये है कि आप वहाँ पर जाके, जैसे आप अंग्रेज़ी की चीज़ें तलाश करते हैं किताबें, वैसे आप बच्चों के लिए उर्दू की भी तलाश करें तो मेरे ख्याल से मिल जाएँगी। 2-3 बड़े इदारे हैं जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जी, कि आप उर्दू में बच्चों के लिए किताबें नहीं तैयार हो रही हैं, बहुत महँगी किताबें तैयार हो रही हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी की किताबें तैयार हो रही हैं, और लगातार वो पूरी इंडस्ट्री अभी काम कर रही है, बंद नहीं हुई है। तो इसका मतलब है कि थोड़ी बहुत तो उसमें गुंजाइश है। तो उसमें ज़रा तलाश करने की मैं रिकमेंड नहीं कर सकूँगा, क्योंकि मेरा कोई ज़ाती इसमें तजुर्बा नहीं है। लेकिन ये है कि वो अच्छी किताबें भी हैं जो बच्चों के लिए अपीलिंग है इस ज़माने में। देखें, इस हवाले से मेरी ये बात है कि जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, जोश साहब की जो नस्ल की किताब है, यादों की बारात, वो बहुत दिलचस्प है। उसमें उन्होंने अपने बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक ख़ास, यानी कि 83 में उनका इंतकाल हुआ है, 80 तक वो अपडेट करते रहे हैं। 1980 तक उस किताब को, यादों की बारात को, तो उसके फाइनल जो एडिशंस आ गए हैं वो मुकम्मल हैं। तो यादों की बारात इस हवाले से पढ़ना अच्छा है कि वो पढ़ के, अच्छा एक उसमें कबाहत ये है कि वो पढ़ते हुए
آپ کو لغت ساتھ رکھنی پڑے گی. اب تو لغت بہت آسان ایک فنومنا ہو گیا کیونکہ آن لائن لغتیں موجود ہیں اور وہاں پہ آپ چیزیں فوری طور پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا مطلب ہے. تو یہ ایک کام آپ کو تھوڑا سا اس میں کرنا پڑے گا کہ آپ کو شاید شروع میں 50-60 صفحات مسلسل لغت کی مدد سے حل کرنے پڑیں گے. لیکن اس کے بعد آپ کی اردو کا معیار پھر آپ دیکھیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ لٹریچر کو پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے. وہ ایک جو دقت طلب مرحلہ ہے نا 50-60 صفحے کا، وہ اس سے ظاہر ہے کہ گزرنا پڑتا ہے کیونکہ عادی نہیں ہوتے آپ ادب کو پڑھنے کے. ادب تو چھوڑ دیں، ہم لوگ عموماً ایسی عام نثر بھی پڑھنے کے عادی نہیں ہوتے. ہم اب بہت چھوٹے چھوٹے چاہے انگریزی میں چاہے اردو میں جملے پڑھنے کے عادی ہیں اور لٹریچر کو اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کر پاتے. اس کے لیے 50-60 صفحے کی پریکٹس یعنی کہ قابل غور ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کریں گے تو یادوں کی بارات سے میرے خیال سے سب لوگوں کو یہی سجیسٹ کر رہا ہوں میں کہ آپ یادوں کی بارات سے شروع کریں. وہ ذرا سا اپیلنگ بھی ہے، ان کی کہانی اچھی ہے، ان کو بیان کرنا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے، آپ اس سے جڑے رہیں گے. اور پھر یہ کہ آپ ادب پڑھ رہے ہیں ڈائریکٹ، آپ کو کسی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک بار یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو اس کے بعد آپ پھر انشاءاللہ کتابیں خریدتی رہیں گی. جو صاحب جیسے آپ جب لٹریچر پڑھتے ہیں تو اس سے سلسلہ در سلسلہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. ایک ادیب دوسرے کسی کتاب کا نام لیتا ہے یا کسی ادیب کا نام لیتا ہے تو آپ اس کو بھی پڑھتے ہیں. پھر یہ چین چلتی رہتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ 5-6 سال میں آپ کے پاس ادب کا بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے. جی بہت خوب، یہ بہت ہی زبردست آپ نے پورا ایک اوور ویو دیا. میرے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے وہ اس حوالے سے آ رہا ہے کہ میوزک ایک کی جو ٹیکنیکلٹی ہے یا کہہ لیں اس کی جو تدریج ہے یا اس کی جو علم کا ٹرانسفر ہے وہ ایک نیشن کے لیے کتنا ضروری ہے. کیونکہ جو بیسک نالج آف میوزک ہے اٹ انڈرلائز آل فارمس. چاہے آپ نے نعت پڑھنی ہے، آپ نے حمد پڑھنی ہے، قوالی کرنی ہے، پاپولر میوزک کرنا ہے. ایون ٹوڈے موسٹ آف آر پاپولر میوزک از اسٹل روٹیڈ ان کلاسیکل. اس اینگل سے آپ اس کے جو لاس ہمیں ہونے والا ہے ان ٹرمز آف آر نیشنل آپ کہہ لیں آئیڈینٹی اینڈ I mean, isn't it an important aspect of identity? بالکل تیمور بھائی، ایتھنو میوزیکالوجی جو میں نے اسٹڈی کیا تھا اس کا یہی ایسپیکٹ ہے کہ جو سوسائٹی ہے نا، جو سوسائٹی کا ماحول ہے اس کا ایک بہت ہی گہرا امپیکٹ پڑتا ہے. مطلب جو ہم میوزک سنتے ہیں یا اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ نوٹ کریں گے آج کل کی جو میوزیشین ہم سنتے ہیں سب کانشیسلی یا کانشیسلی ان کے گانے بجانے میں آپ کو اگریشن دکھے گا. آپ کو ایک وائلنٹ سٹریک کافی میوزیشنز میں اسپیسیفکلی پاکستان کے اعتبار سے وہ آپ دکھے گی. وہ کیوں دکھے گی؟ کیونکہ جو سوسائٹی کا جو بیہیویئر ہے، جو کہ وہ اب سوسائٹی کا اٹھنا بیٹھنا میوزیشین تو بڑا سینسٹیو ہوتا ہے، اس کو کتنا مطلب وہ امپیکٹ کرتا ہے. تو اس بڑا ایک ضروری ہے کہ سوسائٹی بھی بڑی سٹیبل ہو، بڑی کام ہو، اکنامک حالات اچھے ہوں، سوشل حالات اچھے ہوں، اور اس میں ایک اگریشن کا عنصر وہ کم ہو. تو بڑا ایک وہ پھر ایک ہم پازیٹیو لائٹ میں ہم اس کو لے جا سکتے ہیں. دوسرا جو سوال ہے آپ کا، جو میوزک کتنا امپورٹنٹ ہے، ایبسلیوٹلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. مطلب جب ہم اذان سنتے ہیں اور جب ہم اس کی وہ اذان جب ہم سنتے ہیں اور جب کوئی اذان جو ہے وہ ریسائٹ کرتے ہیں بڑے سر میں، وہ ہم اس کو ہم بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ اس کا بھی ایک راگ ہے، یہ بھی ایک راگنی یا راگ میں کمپوز کی گئی ہے. اگر ہم اس کو راگ جو مین جو ایک ٹپیکل اذان جو دی جاتی ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ راگ بھیرو میں ہے، اس میں سٹرین جو ہیں بھیروی کے بھی ہیں. لیکن میوزک جو ہے نا، حمد میں، قوالی میں، نعت خوانی میں، سوز خوانی میں جو بیسک ایلیمنٹس ہیں تعلیم کے، وہ بڑے ضروری ہیں. کیونکہ میوزک ایک سائنس ہے. جو آپ کا جو گلے سے جو آواز نکلتی ہے اس کی ٹریننگ، اس کی جو وائس کلچرنگ کا وہ ایسپیکٹ ہے، وہ بڑا ایک ضروری ہے. وہ ایک ٹھیک کروانا، اور وہ بڑا ضروری ہے. یہ میں اگری کرتا ہوں آپ سے. یعنی کہ ایز اے نالج فیلڈ اٹ شوڈ بی چیریشڈ اینڈ آلسو اس طرح سے نا
یعنی کہ دیکھیے آپ کو پتہ ہے ایجپٹ میں جو قرات ہوتی ہے, جو آپ نے اگر تجوید تو آپ سیکھ لیتے ہیں, مگر قرات کے لیے وہ پہلے میوزک سکول بھیجتے ہیں, کیونکہ کیا وہ لوگ جوڑتے ہیں کہ حضور کا آرڈر ہے کہ جو عربوں کے راگ ہیں یا طریقہ کار ہے اس پہ آپ کریں, تو اس کو وہ لوگ مقامات کہتے ہیں, ہم لوگ راگ کہتے ہیں, تو وہ بھی سیکھ کے ہی صحیح. آتا ہے یا سن کے آتا ہے. How are we, any organizations, impacting public policy to ensure that we don't lose touch with this Virsa? یہ بڑا ایک اچھا سوال ہے, بہت اچھا انٹرسٹنگ سوال ہے, لیکن پرابلم حاجرہ وہ یہ ہے, آئیڈیاز تو بہت ہیں, بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں, مطلب تیمور بھائی کے پاس بڑے آئیڈیاز ہیں, ہم نے بڑے شیئر کیے ہیں آئیڈیاز, لیکن اس کو ہم پبلک ڈومین میں کیسے لائیں, اور اس کو ہم وہ کیسے لائیں کہ میس, مطلب جو لوگ ہیں, جو پاپولیشن ہے, جو میس پاپولیشن ہے, وہ اس کو اڈیپٹ کریں. مطلب ہست و نیست ایک چلا لینا یا تہذیب فاؤنڈیشن چلا لینا, 5-6 صرف آرگنائزیشنز ہیں جو کوشش کر رہی ہیں کہ یہ ورثے کو ہم کیسے پروٹیکٹ کر سکیں, کیسے پروپیگیٹ کر سکیں, لیکن انف نہیں. یہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ پرائیویٹ جو پیٹرنیج ہے, میرا تو یہ آئیڈیا ہے کہ 10-12 آرگنائزیشنز ہوں, 10-12 جیسے لوگ ہوں ایک آرگنائزیشنز میں, جو ہر مہینے کچھ پیسے ڈالیں, آرگنائز کریں پروگرامز یا لیکچرز یا ڈیمونسٹریشنز, تو اسی سے یہ بچاؤ ہو سکتا ہے. کیونکہ بہت پریویسلی بہت یہ ایک آرگیومنٹ ہوئی ہے, میوزیشینز نے بھی بڑا ڈسکشن کی ہوئی کہ ایک اکیڈمی چاہیے, ایک نیشنل اکیڈمی چاہیے, گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے. گورنمنٹ اب جو ہے نا, جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیں اب اس پر نہیں, مطلب کہ 70 سال ہو گئے ہیں, 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے, گورنمنٹ نے تو بہت کم ایسے اقدامات لیے ہیں کلچر کے اعتبار سے. تو یہی کہ اونس انسان لے لے, نارمل ہیومن بینگ لے لے کہ یار انہوں نے تو کچھ کرنا نہیں ہے, میں اپنے اعتبار سے ہی کچھ کروں کہ ٹو میک اے پازیٹیو امپیکٹ آن کلچر. میرا تو یہ خیال ہے. تیمور بھائی اگین میں یہ کہوں گا, اتنا امپورٹنٹ ہے سکولز میں میوزک کا جو ہے نا وہ ایز اے کورس, لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اکنامک حالات یہ ہیں کہ میں آنیسٹلی بینگ اے میوزیشین, میرے بچے بھی گا بجاتے ہیں, پریکٹس ابھی چھوٹے کو دونوں ہی نیچے ریاض پر لگے ہوئے ہیں, لیکن پاکستان گورنمنٹ پاورٹی اور ایجوکیشن پر فوکس کرے, یا لوگوں کی ہیلتھ پر فوکس کرے, یا میوزک پر فوکس کرے. اب میں بینگ سیلفش, میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں نہیں میوزک پر وہ فوکس ہونا چاہیے. نہیں, مین پرائیورٹی ہے کہ لوگوں کی جو لائیولیہڈز ہیں, لوگوں کو ایجوکیشن ملے, اچھی صحت ملے, چلیں 3 وقت کا کھانا نہیں 2 وقت کا کھانا ملے. مطلب گورنمنٹ کیا کرے؟ میں پہلے میں بھی جب میں چھوٹا تھا, بچہ تھا, میں بھی کہتا یار گورنمنٹ کچھ نہیں کری. گورنمنٹ کے پاس اور مسائل ہیں ٹو ایڈریس. میوزک شوڈ بی لائک آن دا 5th اور دا 6th. یا کلچر جو ہے میرے خیال کے مطابق, سوری میں ایون دو میں کلچر کا ہی بندہ ہوں, لیکن میں ان کی بھی پرابلم سمجھ رہا ہوں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں یو کے کی. جس اسکول میں میرا بیٹا پڑھتا ہے جو درمیان والا ہے, ان کا میوزک 2 سال سے میوزک ڈپارٹمنٹ ہی بند ہوا ہے. مطلب یو کے گورنمنٹ کے پاس فنڈز نہیں ہیں, جو کہ ایک سینٹر ہے کلچر کا, کہ وہ میوزک آفر کر سکے او لیول وہ کے گریڈ پر وہ میوزک. تو ادھر خود یو کے میں مسائل ہیں which is a first world country, تو پاکستان تو دور کی بات ہے میرا خیال. صاحب کا ایک سوال ہے, I see a certain renaissance or revival of better music in Pakistan since a decade or so as a retaliation to the decade of terrorism we saw. Can you comment upon this? Do you see it like that? میں بالکل اس پر اگری کرتا ہوں. یہ 10 سالوں میں اگر ہم اینالائز کریں, بہت سارے پازیٹیو پوائنٹس ہوئے ہیں کلچر کے اعتبار سے. اسپیشلی وہ جو دور تھا مشرف صاحب کا, انہوں نے نیپا کھولا, سٹارٹ کیا, جو نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس ہے, جس میں میوزک بھی ہے, ڈراما بھی ہے, تھیٹر بھی ہے, اور انہوں نے جو کریم آف دا کریم جو تھی فیکلٹی, اس میں وہ لوگوں کو چانس دی, اور وہ بڑا ابھی بھی فلرش وہ کر رہا ہے. اس کے برعکس
آرگنائزیشنز کے اعتبار سے تہذیب فاؤنڈیشن شروع ہوا, انہوں نے ایک وہ انٹرنیشنل لیول کے فیسٹیولز وہ کرتے ہیں. پیرزادہ فیملیز, انہوں نے ایک اپنا وہ ایک ریسٹورینٹ یا ایک میوزیم پپیٹری کا کھولا, اس میں انہوں نے انٹرنیشنل فیسٹیولز بھی کروائے. اس میں اس کے برعکس لاہور میوزک فورم ایک آرگنائزیشن ہے, وہ شروع ہوئی 2010 میں. ہست و نیس شروع ہوئی, آل پاکستان میوزک کانفرنس کراچی میں شروع ہوا. اور ایک اور سوشل میڈیا کے اعتبار سے بڑے اچھے انٹرسٹنگ انیشیٹیوز ہیں جو شروع ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے اگر نہیں دیکھا تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, یوٹیوب ایک چینل ہے ڈریم جرنی, وہ ضرور دیکھیں, کیونکہ وہ بالکل کیپچر کر رہے ہیں جو پاکستان کا کلچر. اس میں آپ کو کلاسیکل بھی ملے گا, غزل بھی ملے گی, قوالی بھی ملے گی. تو ڈریم جرنی ضرور آپ لوگ, اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے وہ ضرور چینل یوٹیوب پر دیکھیے گا. فیس بک پر کافی پیجز ہیں. تو ایک ترویج تو ہو رہی ہے, لیکن اس کو ہمیں جو نہیں کولیٹ کرنا ہے, اور ہم نے فوکس یہ کرنا ہے کہ جو معیار ہے نا جو میوزک کا وہ قائم رہے. وہ کیا رہے, وہ قائم ہے نہیں ہے, وہ ایک ڈیبیٹ ہے, وہ ایک اور ہم سیپریٹ ایک ڈسکشن وہ کر سکتے ہیں. لیکن ایبسولوٹلی کمپلیٹلی اگری کہ وہ ہے پازیٹیوز, وہ بہت ہوئے ہیں پچھلے 10-15 سال سے. ایبسولوٹلی تعلیم جو ہے نا وہ, اب اس پر بھی بہت زیادہ ڈیبیٹس موجود ہیں کہ جو تعلیم کا کس حد تک یہاں پر تعلیم موجود تھی. اس لیے کہ جو یورپین ٹریولرز بھی اور جو بعد کے اندر کلونیل رائٹرز بھی ہیں, وہ تو اس کی کنسٹرکشن اس طرح کر رہے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی محدود ایلیٹ کلاس تھی جو تعلیم حاصل کرتی تھی. اس کے علاوہ معاشرہ بنیادی طور پر ایک جاہل اور گنوار لوگ تھے, ان کو تعلیم سے کوئی مرض نہیں تھی. یہ کنسٹرکشن عمومی طور پر آپ کو کلونیل پیریڈ میں نظر آتی ہے. لیکن اب جو اس پر کام ہو رہا ہے, جو ہوا ہے, وہ یہ بات واضح کرتا ہے کہ یہاں بڑے پیمانے پر تعلیم کی سہولیات موجود تھی. خود بعض یورپین ٹریولرز کے اندر بھی, اور پھر ارلی پیریڈ میں پنجاب کے اندر اور بنگال کے اندر رپورٹس باقاعدہ جو یورپین جو ایڈمنسٹریٹرز تھے انہوں نے کمپائل کی. آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ یہاں بڑے پیمانے پر تعلیم کی سہولیات موجود تھیں اور عام آدمی بھی تعلیم حاصل کرتا تھا. اس کی آپ کو ایک تو پنجاب کے اندر جو انڈیجنس ایجوکیشن کے اوپر رپورٹ تیار کی گئی, وہ لیٹنر نے رپورٹ تیار کی. اب تو وہ پہلے تو وہ ذرا ریئر بک تھی, لیکن اب جو ہے نا وہ سنگیل والوں نے اس کو ریپرنٹ کر دیا ہے. اس کے اندر اس نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہاں پر ہر یعنی ایک عام آدمی بھی, غریب آدمی بھی جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے, وہ اپنے بچے کو تعلیم جو ہے نا وہ بادشاہ کی طرح کی دینا چاہتا ہے. اور اس نے تو پوری ہر ڈسٹرکٹ کی جو ہے نا وہ باقاعدہ لسٹیں دی ہوئی ہیں کہ جی یہاں پر کون کون سے مدارس ہیں, مکتب ہیں, پاٹھشالاز ہیں, کون کون سی جگہ پر سکھوں کے حوالے سے, مسلمانوں کے حوالے سے بہت ڈیٹیل رپورٹ اس نے کمپائل کی. اسی طرح کا ایک کام بنگال کے اوپر ہوا ہے, اور وہ بھی ارلی پیریڈ میں جب برٹش نے وہاں پر قبضہ کیا اس زمانے کی تعلیمی حالت کے حوالے سے. بلکہ لیٹنر نے یہاں تک لکھا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو برٹش جو ہے نا یہاں پر سہولتیں پرووائڈ کر رہے ہیں وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. باقاعدہ اس نے فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہوئے ہیں کہ جی ہر ڈسٹرکٹ کے اندر, ہر بڑے شہر کے اندر کتنے اسکول موجود ہیں. سوچ رہا تھا ان سے نا اس کا پہلا پیج شیئر کرنے کا میرا بڑا دل تھا, اور پہلے پیراگراف میں ہی وہ 1881 میں لکھ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان 40 سالوں میں جو سسٹم تھا اس کو تباہ کر دیا, اور یہ بہت بڑا احسانیہ ہے جس طرف ہم نے کر دیا ہے. اسی طرح کی سہولت یعنی آپ کو جو کنڈیشن ہے وہ بنگال کے اندر بھی نظر آتی ہے, اور وہاں پر بھی جو رپورٹ تیار کی گئی وہ اسی نوعیت کی ہے کہ جو پہلے والا سسٹم تھا اس کو تباہ کر کے جو نیا سسٹم لایا جا رہا ہے وہ اس کے مقابلے میں کہیں کمتر ہے, اور اس سے جو ہے نا تعلیم آہستہ آہستہ پیچھے گئی. کسی نے یہ فکرہ کہا اور بہت خوبصورت کہا کہ اصل میں ہمیں
अनपढ़ अंग्रेजों ने आकर बनाया। क्या बात। उससे पहले हम बुनियादी तौर पर मुआशरा तालीम याफ्ता था। इसका ये मतलब नहीं है कि सब लोग पढ़े लिखे थे। अव्वल तो ये जो एजुकेशन के हवाले से ये बात भी समझने की है कि बहुत सारे जो रिवायती मुआशरे थे, नॉट वेस्टर्न जो ट्रेडिशन है, उसके यहाँ उनके यहाँ तालीम के इनफॉर्मल जराए बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद थे। एक आदमी हो सकता है कि वो पढ़ना लिखना ना जानता हो, लेकिन आप उसको अनपढ़ जाहिल नहीं कह सकते। इस पे मुझे एक बहुत बड़े बंदे की बात याद आ रही है, सैयद हुसैन नस्ल। वो 1960s में लाहौर आए और यहाँ पे सैयद अमजद अली बाबर अली के भाई क्या रहते थे, तो नहर से टांगा लेके मियाँ में साहब गए। उस वक्त तो थोड़ा नहर बात था, कहते हैं टांगे वाला रास्ते में मुझे जामी और हाफिज के फारसी शेर सुनाते। मुझे बात करें आप। यही वजह है कि आपको किस्सा खानी बाजार और ये बैठकों के अंदर जो यानी महफिलें सस्ती थी, उसके अंदर तालीम इनफॉर्मल तरीके से लोगों तक पहुंचती थी। आज भी मुझे सच्ची बात है ये बात समझ नहीं आती कि सादी जो है ना वो कहीं बैठकर कुछ कहते हैं, और किस तरह हिंदुस्तान के अंदर जब अभी कोई जियो न्यूज भी नहीं था, कोई मीडिया भी नहीं है कि आप जो है ना फोन पर ये कन्वे करें, तो उनकी जिंदगी के अंदर ही वो पूरे एक तरह से सेंट्रल एशिया, इंडिया जो पर्शियनेट वर्ल्ड है उसके अंदर वो मशहूर हो जाते हैं। चंद सालों के अंदर उनकी नज़में, गजलें जो है ना वो कहीं की कहीं पहुंची जा रही हैं, और बादशाह जो है ना और सुल्तान उन्हें इनवाइट कर रहे हैं कि जी आप आए। तो ये जो पूरा सिलसिला है, ये शायद मॉडर्न पीरियड में मॉडर्न जो सेंसिबिलिटीज हैं उसमें हमें समझ नहीं आता, लेकिन मिडीवल पीरियड के अंदर इल्म किस तरह ट्रांसफर होता था, किस तरह लोगों तक पहुंचता था, ये एक बहुत फैसिनेटिंग चीज। Endless triad of like rehashed histories, which this nationalist say this one thing, these nationalists say another thing. I think we need to really think very critically about ordinary people's lives and their histories and the stories that they're telling about themselves and about the regions from which they come, about the languages they speak, about the pluralities that they inhabit. Otherwise, we are forever going to be trapped in these national vocabularies. Right, so as a historian, I believe that nothing is inevitable in that sense, right? I mean, there's nothing inevitable in history because all history turns on conjunctures. There are particular moments where decisions are made by powerful political, rulers. At the same time, there are all these undercurrents of people doing things that may not actually abide by what the rulers are saying. So in effect, there is really nothing inevitable about history in that sense, right? There could have been different decisions taken, right? There could have been, so I don't think that this was somehow, that partition was inevitable. I mean, that's one kind of reasoning that's given. I think that these two nations had already existed before the British arrived, but the British themselves had constructed these categories of Hindu and Muslim and so on. Not partition particularly, the idea of a national state. I mean, if it was not a unified state, it would have been, let's say, Punjabis, it would have been probably Bengalis or some other nationalists. But if you look at like Hyderabad, the Nizam had the main disagreement was because Bedar was to be given to him back when the British left, so that they could have a Hyderabadi country. Right. So yeah, but I mean, if you actually look at the way in which that state looked like, or other states looked like before the British arrived on the scene, you actually have sovereignty and territory as not sort of unified conceptions. The borders were fluid. Yeah, they were look at Kashmir and Punjab. Like, there were shared territories under various different kinds of sovereigns, in which even revenue collection was not ordered by sort of a central state down kind of apparatus, as we think of what the British introduced with all of those district collectors and the governors. And there's a particular hierarchy that gets introduced by a bureaucratic, right? The strong, what's called the steel frame of the British Raj was its bureaucracy, because it was extremely and extraordinarily hierarchical, and there was a very top-down approach. And so those systems of state and governance did not exist in the pre-modern past.
And I would not argue that this was all inevitable, because again, there were particular decisions made. There were treaties made. If we look at the 19th century, 1830s, 40s, when these wars were going on, as the French are battling with the British for various territories, there are particular treaties that are made with local rulers, right? Like of Awadh and so on, in which they are, essentially signing away land, right? To the British to protect themselves from the French. So these are particular politics happening. There's nothing inevitable that Awadh is now going to become UP, which is now going to go around now under Yogi Adityanath murdering Muslims. There's no direct line. Does that make sense? So in that sense, I don't see anything inevitable about history in that sense.